ممتاز دفاعی تجزیہ نگار جناب میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر، سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو بجا ہے کہ قیامت غزہ کے بچوں پر اور لوگوں پر اور خاندانوں پر ٹوٹ گئی، لیکن یوں ہمیں کہیں، ویسے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیک اینی سینیکل پلیجر آؤٹ آف اٹ اینڈ نار آئی ایم ڈوئنگ، لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ ایک تبدیلی یہاں آئی ہے. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان لیڈر ملے ہیں آپس میں، تو سعودی عرب کے ولی عہد جو ہیں وہ ایران کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور سخت گفتگو کی گئی ہے. اس سے پہلے ہم OIC اور ان تمام اداروں کو، میٹنگز کو ڈیڈ ہارس ہی کہا کرتے تھے. تو ڈو یو تھنک کہ ان قربانیوں نے انہیں کوئی سوچنے پر مجبور کیا ہے، یا دیر از پش فرام دیئر اون پاپولس ان دیئر اون کنٹریز؟ جی جنرل صاحب. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لوگوں کی ایک جیسے ہے پاپولر سینٹیمنٹس بھی اسرائیل کے خلاف نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں بن چکا ہے. اب دنیا کی کوئی بھی قوم جو ہے ان کی حکومتیں تو سپورٹ کر رہی ہیں، شاید جیسے امریکہ ہے یا برطانیہ ہے، بٹ ان کے بھی عوام اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ OIC اور عرب لیگ کا یہ جو کمبائنڈ اجلاس ہوا ہے، اس میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ پاس کی، اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے. اور سعودی عربیہ اور ایران کی جو بات چیت ہے، جس طرح سے انہوں نے ایران کو سپورٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کافی ایفرٹ ہوئی ہے. خاص طور پہ چین نے اس میں بڑا ایک اہم رول پلے کیا ہے، پاکستان نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، تو کیا آپ سمجھتے جو کل غیر معمولی اجلاس ہوا وہاں ریاض میں، اس میں جو باتیں ہوئیں اس میں کہا گیا کہ اسرائیل کی تجارتی ناکہ بندی کی جائے، یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کو ملنے والے ناجائز اسلحے کا راستہ روکا جائے، یہ بھی لیڈران کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل کا تجارتی بائیکاٹ کر دیا جائے، اور اسرائیل کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو رکنیت ہے وہ بھی معطل کی جائے اور جنگی جرائم کے مقدمے چلائے جائیں. کیا آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو چکی ہے اور اب یہ ہوگا؟ کیا آپ کو اس میں کوئی اثر نظر آ رہا ہے سر؟ جی، میں اس کو بڑے پازیٹیو طریقے سے دیکھتا ہوں. دیکھیں، مسلم امہ نے یہ OIC اور عرب لیگ کا کمبائنڈ اجلاس ہوا ہے، اور اس میں ہیڈ آف دی اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ نے شرکت کی ہے. بڑا واضح پیغام امریکہ کو بھی دیا ہے، اسرائیل کو بھی دیا ہے، اور اسرائیل کو خاص طور پہ کہا ہے کہ آپ فوراً جنگ بند کریں، اور اسرائیل پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف، اس کے خلاف انٹرنیشنل لاء کے تحت مقدمہ کرنا چاہیے. اور جو بھی ملک اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا اس کا یہی حل ہے کہ 2 ملک وہاں بنیں گے، ایک فلسطین ہوگا اور اسرائیل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے زیادہ عرصے تک فلسطین کو آزاد ریاست بننے سے نہیں روک سکتا. اب دیکھیں، صرف اسرائیل کی 1,60,70,000 فوج ہے، وہ 1.5 سال سے 1.25 سال سے لڑ رہی ہے. وہ جن بوت تو نہیں ہے، وہ غزہ میں بھی لڑ رہے ہیں، لبنان کے بارڈر پہ بھی لڑ رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی ان کی محاذ رائی ہے. وہ انسان ہے، وہ اسٹریچ آؤٹ ہو چکے ہیں. اور 2.25 لاکھ کی آبادی جو ہے اسرائیل کی ڈسپلیس ہوئی ہے. لبنان کے بارڈر سے وہ مہاجرین بن چکے ہیں. تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جو غزہ کے پاس اور ویسٹ بینک کے پاس تھی وہ بھی ڈسپلیس ہوئی ہے. تو 3-4 ساڑھے 4 لاکھ کے قریب تو ان کے مہاجرین ہیں جن کو انہوں نے بسایا ہوا ہے. اس کی اکانومی پہ بڑا اثر پڑا ہے. اسرائیل جو اس وقت کھڑا ہوا ہے، میرے اپنے خیال میں صرف امریکہ کی بساکیوں پہ کھڑا ہوا ہے. اگر امریکہ نے ذرا سا بھی ہاتھ روکا تو اسرائیل اندر سے بکھر جائے گا. اچھا جنرل صاحب، آپ اس کی جو فورسز ہیں، ایک سٹیمنا ہوتا ہے فورسز کا سٹیمنا تو ایک حد تک ہی ہوتا ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا سٹیمنا جو ہے وہ ختم ہو چکا تقریباً. اور اگر اسرائیل کی تجارتی ناکہ بندی بھی ہوتی ہے اور امریکہ کی جانب سے ان کی امداد جو ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے، تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھو، امریکہ اسرائیل کی امداد کبھی بند نہیں کرے گا، بٹ وہ چاہے گا کہ اسرائیل ابھی فردر اس جنگ کو نہ بڑھائے. یہ اسرائیل کے اپنے فیور میں ہے. دیکھیں، اسرائیل اگر اس جنگ کو اور طول دیتا ہے تو اسرائیل کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. دیکھیں، اسرائیل کا جو نیتن یاہو صاحب ہیں، انہوں نے اپنے وزیر دفاع کو سیک کیا، اس کو ہٹایا ہے، بیکاز وہ ان کے ساتھ نہیں مان رہے تھے. وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ زیادہ ہم اس جنگ کو اور بڑھائیں، ہمیں اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے. اور وہ جو انہوں نے ان سے استعفیٰ لیا، اس کے حق میں دیکھیں وزیر دفاع کے ساتھ کافی سارے پاپولر سینٹیمنٹس اور یہودیوں نے وہاں سٹرائک کی ہے کہ یہ اسرائیل کے صدر نے یا وزیر اعظم نے یہ غلط کیا ہے. تو اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی. لیکن سر، خبریں تو یہ بھی ہیں کہ اسرائیل سے جو خود لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے، ان کی جو افواج ہیں
وہ یا تو خودکشیاں کر رہی ہے یا وہاں سے بغاوت کر رہے ہیں. یہ بغاوت کا سا ماحول ہے اور ان پر اٹیک بھی تو ہو رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ سر کہ اسرائیل آئندہ آنے والے دنوں میں جو وہ مظالم ڈھا چکا اب مشکل وقت اس کے لیے ہے؟ بالکل مشکل وقت ہے، اور اسی مشکل وقت کو اگر ان میں کوئی سینسیبلٹی ہے، وہ یہ چاہیں گے کہ یہ کانفلکٹ ختم ہو اور امریکہ انٹرونشن کرے اور ایران کے ساتھ ان کی خاص طور پہ زیادہ جنگ طول نہ دے. دیکھیں لبنان کو آپ کو پتہ ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب کے گھر تک تو سٹرائک کی ہے، اور اگر یہ کنٹینیو رکھتے ہیں تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. اور میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو ویسٹ بینک ہے جس میں پی ایل او کا ہیڈ کوارٹر ہے اور جو جارڈن کے پہلے علاقے میں شامل ہوتا تھا، وہاں سے اسرائیل کی ٹوٹل جو وڈتھ ہے وہ 15 کلومیٹر ہے. اب یہ 15 کلومیٹر کا علاقہ دیکھیں ایک نارمل کامن سینس سے سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے وہ مطلب اگر تھوڑا یہ زور لگائیں عرب ممالک تو اسرائیل کو بالکل وہ نارتھ ساؤتھ سے کاٹ سکتے ہیں اور اسرائیل کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فیوچر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنگ زیادہ طول نہیں پکڑے گی، اور وہاں جو ٹرمپ صاحب آ چکے ہیں اور انہوں نے بھی بڑا کلیئر کہا ہے. غزہ کے بارے میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا جو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ وہاں جلد جنگ بند ہو. اچھا جنرل صاحب، ایک عمومی طور پر صورتحال ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح ہم اسرائیل میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ نتان یاہو اور اس کے ٹولے کے جو چند لوگ حکمران حکومت پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے مفادات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ایک یعنی ان کانفلکٹ ود دی پیپل ایٹ لارج ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اس کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہاکس ہیں یا رائٹ ونگ ایک متعصب یعنی ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں تقریباً ہر جگہ ہی، تو وہ یہ ڈو یو تھنک کہ عوام کا یہ نیچے سے جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے اٹ کین آلسو ان کو اوور تھرو کر سکتا ہے وہاں کی اس کلیک کو یا یہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں؟ دیکھیں ایک پریشر تو بہت بلڈ ہو رہا ہے، لیکن جو اسرائیل کارروائیاں کر رہا ہے اس کو ایک بہت بڑی اسلحے کی سپلائی امریکہ سے ملتی ہے، برطانیہ سے ملتی ہے. اس لیے او ایس سی نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے کہ جو ملک اس کو اسلحے کی سپلائی کر رہے ہیں یہ اس میں برابر کے جرم میں شریک ہیں. اگر وہ یہ سپلائی بند کر دیں تو اسرائیل زیادہ عرصے تک یہ وار نہیں چلا سکتا. تو اسرائیل کے اندر سے ایک بہت بڑی آواز اٹھ رہی ہے، ایسا پریشر حکومت پہ پڑ رہا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو صاحب کا سروائیول اسی میں ہے کہ جنگ ہوتی رہے. جس دن جنگ رکی اور اس میں سیٹلمنٹ ہو گئی اس دن جو ہے ان کا نیتن یاہو صاحب کا سورج غروب ہو جائے گا. ابھی یہ بھی سنا ہے ہم نے ایک تو آپ نے کہا کہ ایک قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ اسلحہ نہ دیا جائے، لیکن اگر اسلحہ دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے تو پھر کیا آپ ناکہ بندی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں اس اسلحے کو روکنے کے لیے بزور بازو؟ دیکھیں یہ فی الحال دیکھیں یونی پولر ورلڈ ہے، اور یونی پولر ورلڈ میں امریکہ اس وقت سول سپر پاور ہے. جو ایمرجنگ پاورز ہیں وہ چائنا اور رشیا ہے. وہ دیکھیں دونوں جو ہے برکس کے ممبر ہیں، ایس سی او کے ممبر ہیں، اور اگر او آئی سی کا اور عرب لیگ کا بلاک ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ایک بہت بڑا بلاک بن جاتا ہے جو مستقبل میں یونی پولر کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو ورلڈ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے زیادہ عرصے تک امریکہ کی بھی دنیا میں نہیں چلے گی، اور اسرائیل کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وقت بہت مشکل ہوتا جائے گا.